إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومعوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار علی سے بے کساں چاند سازہ دردمندہ فخر رسولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سارا مجمع مل کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کری اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے دربار میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثنا فعل مصطفیٰ کی زبان سے سماعت فرما رہے تھے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کا سننا بھی عبادت ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی تھی، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعت مصطفیٰ پڑھتے تھے تو میرے آقا علیہ السلام ایسے جھومتے تھے جیسے انگور کا گنچھا ہوا کے اندر جھومتا ہے، ایسے میرے آقا جھوما کرتے تھے۔ اور نعت مصطفیٰ پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے۔ اب سرکار واصف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ سماعت فرمائیں اور آواز سنا دیجیے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف
ارے قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اور میرے غوث پاک کے مقام کو دیکھیے، مولانا جمیل الرحمن صاحب کیا فرماتے ہیں کہ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، ارے طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، یہ کرامت غوث اعظم کی بڑی مشہور ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آتا ہے، آ کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور آج کی افطار کی دعوت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر افطار کریں۔ سرکار غوث اعظم نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ کچھ وقت ہوتا ہے تو دوسرا مرید آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضور آج کے افطار کی دعوت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں گھر افطار کریں۔ غوث پاک نے اس کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا۔ اس کے جانے کے بعد تیسرا مرید آتا ہے، اس نے بھی دعوت دیا، چوتھا مرید آتا ہے، پانچواں مرید آتا ہے، یہاں تک کہ 70 مرید ایک ہی وقت کی غوث پاک کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتے ہیں اور مہمان نوازی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب آپس میں پتا چلا کہ میں نے بھی دعوت دیا ہے، انہوں نے بھی دعوت دیا، اس نے بھی دعوت دیا، غوث پاک کس کے گھر تشریف لے جائیں گے؟ شام کا وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، پہلا مرید دیکھتا ہے کہ غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا، دوسرا کہتا ہے غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا، تیسرا کہتا ہے غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا۔ جب رات تراویح میں سب جمع ہوتے ہیں، کہا کہ آج تو میری قسمت کی معراج
کہ غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا، کہا بات غلط ہے، غوث اعظم نے تو میرے گھر افطار کیا۔ دوسرا کہتا ہے آپ غلط ہیں، غوث اعظم نے میرے گھر افطار کیا۔ تیسرا کہتا ہے ارے آپ تینوں کی بات غلط، غوث اعظم نے تو میرے گھر افطار کیا۔ یہاں تک کہ 70 مرید جمع ہوتے ہیں، 70 یہی کہتے ہیں غوث اعظم نے ہمارے گھر افطار کیا۔ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کہا چلو خانقاہ غوثیت میں جاتے ہیں، خادم خانقاہ سے دریافت کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے کہاں افطار کیا۔ سارے مرید مل کر کے خانقاہ غوثیہ کے خادم کے پاس جاتے ہیں، جا کر دریافت کرتے ہیں کیا غوث اعظم نے کس کے گھر افطار کیا؟ فلاں کہتا ہے میرے گھر، فلاں کہتا ہے میرے گھر، فلاں کہتا ہے میرے گھر۔ خادم نے کہا ساری بات جھوٹی ہے، غوث اعظم مدرسے سے باہر نہیں نکلے ہیں، غوث اعظم نے افطار مدرسے میں کیا ہے، کسی کے گھر نہیں گئے ہیں۔ اب پریشان ہو جاتے ہیں، چلو غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے دریافت کرتے ہیں، غوث پاک ہمیں جواب دیں گے۔ سارے مرید جاتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور آج آپ نے افطار میرے گھر کیا، کہا میں نے تیرے گھر کیا۔ دوسرے نے کہا حضور آپ نے افطار میرے گھر کیا، کہا تیرے گھر کیا۔ تیسرے نے کہا حضور آپ نے افطار میرے گھر کیا، کہا میں نے تیرے گھر کیا۔ یہاں تک کہ 70 مرید غوث پاک سے اقرار کرواتے ہیں۔ اب بھی سب کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ غوث اعظم کے دلوں کے راز کو جاننے والے پیران پیر سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہا یہ میری خانقاہ کے سامنے جو درخت نظر آتا ہے اس پر ایک نگاہ کو ڈالو۔ سارے مریدوں نے درخت پر نظر ڈالی تو ہر پتے پر غوث اعظم کا جلوہ نظر آتا تھا۔ جب مریدوں نے دیکھا تو کہا ارے میں ایک ذات ہوں لیکن ہر مرید کے گھر جا کر کے افطار کر سکتا ہوں گا۔ جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر عاشق کے گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ اسی کو مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، ارے سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور اخیر میں مولانا جمیل الرحمن فرماتے ہیں جمیل قادری سو جا سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جا سے قربان مرشد پر، ارے بنایا تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی ملتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دے، حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مکہ معظمہ مدینہ طیبہ اور سرکار غوث پاک کے دربار کی حاضری نصیب سے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق کون ہے؟ اہل بیت اطہار کے چھٹے امام ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں مشغول عبادت تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں میرے پاس تشریف لائے، اور آ کر کے کہا کہ جعفر صادق، آپ کو آپ کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں۔ میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں، نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا مدینہ منورہ کے اندر جہاں پر آپ کا مکان تھا، مدینہ منورہ کی بہت ساری زیارت گاہیں ہیں، جب ہم حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں مخصوص زیارتیں کرائی جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی زیارتیں ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہوتے ہیں وہی زیارتیں کرواتے ہیں۔ تو مجھے وہاں کے جو چاہنے والے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کئی زیارتیں کرواتے ہیں، جب میں جاتا ہوں تو مجھے اس مقام پر لے گئے کہ جہاں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر امام جعفر صادق بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم، جن کی عمر شریف اس وقت کے اوپر 1 سال کی تھی، آپ عبادت الہی میں مشغول تھے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے اس کنویں میں جا کے گر جاتے ہیں۔ اب ابتدائی اسلام کے اندر اہل یہود بڑے غالب تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہودیوں نے جتنی تکلیف دیا ہے اتنی تکلیف کسی نے نہیں دیا۔ اسلام کے سب سے زیادہ دشمن اہل یہود کے لوگ تھے۔ آپ جہاں پر عبادت کرتے تھے وہاں پر اہل یہود بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق کے بیٹے کنویں میں گر گئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ امام جعفر صادق جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں، جس کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جعفر صادق کے بیٹے کو نہ بچایا اور کنویں میں گرنے دیا۔ جب امام جعفر صادق نماز سے فارغ ہوئے، اہل یہود کے ماننے والوں نے کہا کہ جعفر صادق آپ جس کی عبادت کرتے ہیں
آپ کے خدا نے آپ کے بیٹے کو نہ بچایا، تو امام جعفر صادق کا رب پر کتنا توکل اور بھروسہ تھا۔ آپ نے کہا میرا خدا میرے بیٹے کو ضرور بچائے گا، اور میرا بیٹا آنے والے زمانے کا امام ہے اور اسے پتا ہے کہ کیسے باہر نکلنا ہے۔ بس امام جعفر صادق کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ پانی میں جوش آتا ہے اور پانی تہ تک آ جاتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بالکل پانی سے اوپر چلے آتے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر کے سینکڑوں کی تعداد میں اہل یہود نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک کے اوپر اسلام کو قبول کیا۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پیغمبر اعظم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یاد کیا گیا۔ جب میں حضور کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچا تو میرے آقا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ بار تھے۔ میں جب پہنچا تو میرے نانا جان نے مجھے اپنے بائیں پہلو پر بائیں پاس بٹھا لیا، اور سارے صحابہ سے لے کے اولیاء کاملین کی سارے صحابہ سے لے کے اولیاء کاملین ایک جمع غفیر وہاں پر موجود تھا، لیکن ادب کا مقام کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے پرندہ سر پر بیٹھ جائے تو پرندے کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں درخت پر بیٹھا ہوں یا انسان کے سر پر بیٹھا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے سامنے گفتگو فرماتے تو صحابہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے، جب حضور اپنی نگاہ کو جھکاتے تو صحابہ اپنے چہرے کو اٹھا کے حضور کا زیارت کر لیتے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ سب حضور کی بارگاہ میں بعدت بیٹھے اور دو روح مبارکہ کو پیش کی جاتی ہے۔ پہلی روح مبارکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے اپنے بائیں زانوں پر اس کو بٹھایا۔ دوسری روح مبارکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے بائیں زانوں پر بٹھایا۔ اب حضور کی نگاہ نبوت دونوں روحوں پر ہے اور سب کی نگاہ حضور کی طرف ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں نانا جان سب کی نگاہ آپ کی طرف ہے اور آپ کی نگاہ یہ دونوں روحوں کی طرف ہے۔ نانا جان ارشاد فرمائے آنے والی مبارک روحیں کون سی ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شہزادے جعفر صادق پہلی آنے والی روح کا نام عبد القادر جیلانی ہے اور دوسری آنے والی روح کا نام علاء الدین احمد صابر قیری ہے۔ جب یہ دونوں روحیں میری دنیا میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ میرے دین کو محفوظ فرما لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، حضرت صابر پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ہر ولی دنیا میں آتا ہے تو ایک نہ ایک ولی کے نقش قدم پر آتا ہے۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا پرتو بن کے آتا ہے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پرتو بن کے آتا ہے، کوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت کا پرتو بن کے آتا ہے، کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا پرتو بن کے آتا ہے، کوئی حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت کا پرتو بن کے آتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پرتو بن کے آتا ہے۔ جب عبد القادر جیلانی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو لوگوں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا اے عبد القادر جیلانی آپ کے نانا جان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے ہر ولی ایک نہ ایک نبی کے نقش قدم پر آتا ہے۔ اے عبد القادر جیلانی آپ بتائیں آپ کس نبی کے نقش قدم پر ہیں؟ تو گیلان کی سرزمین سے سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں کسی نبی کے نقش قدم پر نہیں، میں اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر آیا ہوں۔
اب جو نانا کا کیریکٹر ہوتا ہے وہ نواسے کا ہوتا ہے، جو نانا کا کردار ہوتا ہے وہ نواسے کا ہوتا ہے، جو نانا کا اخلاق ہوتا ہے وہ نواسے کا ہوتا ہے، جو نانا کی زندگی ہوتی ہے وہ نواسے کی زندگی ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کا بچپن کا زمانہ تھا، حضور پنگوڑے میں آرام فرما رہے تھے، آج میں کسی کام سے حضرت آمنہ خاتون کے مکان پر گیا تو میں نے دیکھا حضرت آمنہ خاتون کے مکان پر جانے کے بعد میری نگاہ آسمان کی طرف جا رہی ہے، ایک چاند تو میں آسمان کا چاند دیکھ رہا ہوں اور ایک چاند میں آمنہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک چاند آسمان میں ہے، ایک چاند زمین میں ہے، لیکن میری نگاہ جب آسمان پر جا رہی ہے تو چاند بڑی دھیمی رفتار کے ساتھ چلتا ہے، لیکن حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ آج میری نگاہ دیکھتی ہے کہ چاند بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتا ہے، کبھی مشرق کی طرف جاتا ہے، کبھی مغرب کی طرف جاتا ہے، کبھی شمال کی طرف جاتا ہے، کبھی جنوب کی طرف جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ زندگی میں کبھی چاند کو ایسے گردش کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ مشرق جانا، مغرب جانا، شمال جانا، جنوب جانا، لیکن جب میری نگاہ پنگوڑے میں جاتی ہے، آمنہ کے لال کی طرف جاتی ہے، رب کے دلدار کی طرف جاتی ہے، کائنات کے مالک و مختار کی طرف جاتی ہے، تو میں نے دیکھا جہاں جہاں محمد کی انگشت مبارک گھومتی ہے وہاں وہاں چاند گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے دنیا کے بچے اگر کھیلتے ہیں تو دنیا کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، لیکن آمنہ کا لال وہ ہے جو آسمان کے چاند سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ وہ میرے آقا علیہ السلام ہے کہ جو پنگوڑے میں رہ کر کے چاند سے کھیل رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، ابتدا اسلام میں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا کہ مکے کی گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر کے دعوت اسلام پیش کرتے رہے۔ دعوت اسلام کو پیش کرنا، دین کا کام کرنا، سنیت کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ساری تکلیفیں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ آپ نے مکے کی سرزمین پر جب دین اسلام کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، آپ کا چچا ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے بدمعاش لوگوں کو لے کر جاتا اور جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام دیتے وہاں جا کر کے اپنی زبان میں کہتا نقل کفر کفر باشد، اے لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے سخت جملے کے سننے کے باوجود آپ دین کا پیغام دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ مکے کی گلی گلی کوچے کوچے میں آپ نے دین اسلام کا پیغام پہنچایا، اور مکے سے جا کر کے آپ طائف کی سرزمین پر جاتے ہیں، طائف کی سرزمین پر جا کر کے دین اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آج تو ہمارے علماء مشائخین آتے ہیں تو بڑی اور بھگت کی جاتی ہے، پھول اور ہار کے مالے پہنائے جاتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، منبر پر بٹھایا جاتا ہے، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں۔ جب پیغمبر اعظم نے طائف کی سرزمین پر جا کر کے دین حق کے پیغام کو پہنچایا، دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا، تو پیغمبر اعظم کے گلے کے اندر ہار نہ ڈالا گیا، پیغمبر اعظم کے گلے میں مالا نہ ڈالی گئی، پیغمبر اعظم کا استقبال نہ کیا گیا، پیغمبر اعظم کی دعوت نہ کی گئی، بلکہ پیغمبر اعظم کو پتھروں سے مارا گیا۔ آپ کے پیر مبارک سے خون بہنے لگا، آپ کو بشت آ گئے، دیوار کا ٹیکا دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے رب
فرشتے हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साबिका उम्मत के नबी अगर उम्मत उनकी बदतमीजी करती, उनकी नाफरमानी करती, तो साबिका उम्मत के नबी उनके लिए बद्दुआ कर देते, वो कौम हलाक हो जाती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप भी ताइफ वालों के लिए करके बद्दुआ कर दे। हवा का फरिश्ता मेरे आका की बारगाह में आता है, या रसूल अल्लाह, ताइफ वालों ने आपसे बदतमीजी किया है, आप पर पत्थर बरसाए हैं, आपका अगर हुक्म हो तो मैं ताइफ वालों को हवा में उड़ा करके पहाड़ों से टकरा करके मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। पानी का फरिश्ता मेरे आका की बारगाह में आता है, या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म हो मैं पानी बरसा दूं और पानी में इस कौम को मैं गर्क कर दूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं कायनात के आलम के लिए रहमत बन के आया। फिर फरिश्तों ने अपने प्यारे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनके लिए हलाकत की दुआ फरमा दे। मेरे आका ने अपने नबूवत वाले हाथों को उठाया और रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँगा कि ताइफ वालों ने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं, तो इन पर रहमत के फूल बरसा दे। मेरे आका की निगाह नबूवत देखती थी कि ये लोग तो ईमान नहीं लाने वाले हैं, लेकिन इनकी नस्लों से जो औलाद पैदा होगी वो बाईमान पैदा होगी, वो इस्लाम के गाजी बनेंगे और इस्लाम पर अपनी जिंदगी को गुजारेगा। मेरे आका ने रहमत की तो फूल की बरसात की दुआ किया। फिर ताइफ से मेरे आका आते हैं मक्के मुकर्रमा की सरजमीन के ऊपर, फिर दावत इस्लाम का पैगाम देते हैं। कोहे सफा के पहाड़ी पर आते हैं, लोगों को दावत इस्लाम देते हैं। रफ्ता रफ्ता इस्लाम का हल्का बढ़ता जाता है। अबू जहल परेशान हो जाता है कि अगर यही मेरे भतीजे का किरदार रहा, दीन का पैगाम पहुंचाता रहा, तो हमारा दीन जो है बातिल दीन मंसूख हो जाएगा, हमारे दीन को मानने वाला कोई महफूज नहीं रहेगा। लिहाजा उसने हबीब यमनी जो यमन रहते थे उनको कासिम भेजा, ऐ हबीब यमनी, अहले मक्का पर तेरे बेशुमार एहसानात हैं और भतीजा मेरा है, नया दीन लेकर के आया है, और तुम मक्का पहुंच और अहले मक्का को समझा कि हमारे दीन पर कायम रहे। कासिम जाता यमन से हबीब यमनी आते हैं मक्का। अबू जहल से मुलाकात होती है। अबू जहल ने कहा कि क्या बात है? कहा भतीजा मेरा है, दीन नया लेके आया है, गली गली नगर नगर जा करके अपने दीन का पैगाम देता है। मैं चाहता हूं कि अहले मक्का को तू समझा कि उसके फरेब में न आए। उसका चेहरा ऐसा है कि लोग देख करके उसके दीन को अपना लेते हैं और माज़अल्लाह वो जादूगर है, उसका जादू सब पर चल जाता है। हबीब यमनी ने कहा कि ठीक है, बात तो मैंने तेरी भी सुन लिया, जरा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से भी मिलना चाहता हूं, मैं उसकी भी बात को सुन लूं। रिवायत मिलती है कि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हबीब यमनी को मिलने के लिए आए, और एक रिवायत मिलती है कि हबीब यमनी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। बैर के रिवायत के दोनों अपनी जगह। जब आपस में मुलाकात होती है तो हबीब यमनी ने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आप नया दीन लेकर आए, आप एक खुदा का पैगाम देते हैं। कहा मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ। मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आने वाला है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। हबीब यमनी ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा दलील के तौर पर नबुवत, दलील के तौर पर मौजिज़ा दे करके भेजा। इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, दलील के तौर पर मौजिज़ा देकर भेजा। मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, दलील के तौर पर मौजिज़ा देकर भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, दलील के तौर पर मौजिज़ा देकर भेजा। अगर आप अल्लाह के
نبی ہیں تو مجھے معجزہ دکھائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن تمہارا مکے والا نبی معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہے۔ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ابو جہل نے بتایا تھا حبیب یمنی کو زمین کا معجزہ مت طلب کرنا، اس کا پوری زمین پر جادو چلتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ محمد بن عبداللہ اگر آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں تو آسمان میں جو چاند چمک رہا ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیب یمنی اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، رات ہونے دے، رات ہوگی، چاند کا 2 ٹکڑے کر کے بتا دیے جائیں۔ ابھی چائے نہیں، ابھی سب نے پی لیا ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیب رات ہونے دے، رات ہوگی، محمد ابن عبداللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دے گا۔ پورے مکے میں اعلان ہوتا ہے آج محمد کا جادو آسمان پر چلنے والا ہے گا۔ کفار مکہ جمع ہو جاتے ہیں، ابو جہل آ جاتا ہے، عتبہ آتا ہے، شیبہ آتا ہے، اور سارے کفار مکہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ادھر میرے آقا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، عثمان ذو النورین آ رہے ہیں، مولا کائنات آ رہے ہیں، سلمان فارسی آ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، بلال حبشی آ رہے ہیں، شعیب رومی آ رہے ہیں۔ میرے آقا صحابہ کا جمع غفیر کو لے کر آئے۔ کہاں ہے جبل ابو القبیس، جہاں بھی وہاں کے بادشاہ نے اپنا مکان بنا لیا۔ ہم نے پورا پہاڑ دیکھا ہے ابتدا۔ میرے آقا نے آ کر کے جبل ابو القبیس کے دامن میں قدم رکھا۔ آج چاند کو بھی رقص تھا کہ نگاہ نبوت میری طرف ہونے والی ہے۔ میرے آقا نے نبوت والی انگشت مبارک کو اشارہ کیا کہ چاند کا ایک ٹکڑا مشرق کو جاتا ہے لیکن مغرب کو جاتا ہے۔ پہلا معجزہ حبیب یمانی نے میرے آقا کا دیکھا، دل میں سوچا تھا کہ 2 معجزے میں طلب کروں گا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حبیب تو نے ایک معجزہ دیکھ لیا، اب تو دوسرا بھی معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے میں بتا دوں۔ حبیب یمنی نے کہا اے محمد اگر آپ بتا دیں گے میرے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا تیری ایک لڑکی ہے جو اپاہج ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کان سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھ اور پیر سے معذور ہے، تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ حبیب یمنی نے کہا اے محمد میرے وزیر کو معلوم نہیں ہے کہ میری بیٹی معذور ہے، آپ نے بتا دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی سن لے، جو تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے جان میں نے اس کو شفا عطا فرما دیا۔ نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا نے مکے کی سرزمین سے فرمایا جان میں نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرمایا، جو تیرے اوپر زحمت تھی آج سے تیری لیے رحمت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب یمنی نے جب 2 معجزے دیکھے میرے آقا کے قدم ناز کو تھام لیا اور تھام کر کہتا ہے ابو جہل سن لے، عتبہ سن لے، شیبہ سن لے، اے کفار مکہ سن لو، میں محمد کے دین کو اپناتا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مشرف با اسلام کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حبیب یمنی نے اسلام قبول کیا اور یہ معجزے کو دیکھ کر کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے حضور کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے حبیب یمنی جاتے ہیں، حبیب
यमन रात का निस्फ हिस्सा हो चुका था। दरवाजे को दस्तक दिया। जैसे दरवाजे को दस्तक दिया तो वही अपाज लड़की जो आंखों से अंधी थी, कान से बहरी थी, जबान से गूंगी थी, हाथ और पैरों से माजूर थी, आकर के दरवाजा खोला और बाप को सलाम किया। बाप ने कहा, बेटा तू आंखों से नाबीना, कान से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ और पैरों से माजूर, ये शिफा तुझे कैसे मिली? बेटी ने कहा, अय अब्बा जान, जिस नबी ने आपको मक्के में कलमा पढ़ाया, वो नबी ने यमन आकर के मुझे कलमा भी पढ़ाया और मुझे शिफा भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना मक्के की सरजमीन के ऊपर चांद से खेल रहा है। नाना मक्के की सरजमीन के ऊपर चांद के दो टुकड़े कर रहा है। अब आओ नवासे की जिंदगी को देखें तो गीलान की सरजमीन पर पीराने पीर है, रोशन जमीर है, महबूब सुबहानी है, कुतुब रब्बानी है, शेख लामकानी है। अपनी वालिदाए मोहतरमा के शिकम मुबारक में रह करके आसमान के चांद को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बाद शहादत होती है 29 रमजान। चांद में इख्तिलाफ, पूरे गीलान में चांद हुआ या ना हुआ इख्तिलाफ है। सारे गीलान के लोग मिल करके हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के मकान पर आते हैं। गौसे पाक की वालिदे मोहतरमा से दरियाफ्त करते हैं, बताएं कि चांद हुआ या ना हुआ। हजरत गौसे पाक की वालिदे मोहतरमा ने फरमाया कि चांद कंफर्म है, चांद हो गया। बाशिंदगान जीलान ने कहा कि क्या शहादत आई, गवाही आई, आपने चांद को देखा? कहा न चांद को देखा, न शहादत आई, न गवाही आई, तो क्या आप कैसे कहते हैं कि चांद हो गया? कंफर्म है। कहा जहां साइंस खत्म होती है वहीं से अब्दुल कादिर की विलायत की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जीलानी का दूध न पीना इस बात की शहादत है कि आज चांद हो चुका है और अब्दुल कादिर जीलानी ने आज रोजे से रहे एहकामे पाबंद, रहे एहकामे पाबंद इब्तिदाई से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे बेशक। सुभान अल्लाह। गौसे पाक का जश्न मनाने वालों, गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरने वालों, गौसे पाक की न्याज करने वालों, याद रखो गौसे पाक पैदा होकर के अपने मुरीदों को पैगाम देते हैं कि अभी मुझ पर शराइत इस्लामिया नाफिज नहीं हुए हैं, मुझ पर रमजान का रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन जिसके नाम का तुम न्याज करते हो, जिसके नाम का जलसा मनाते हो, वो तुम्हारा पीर अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होकर के रोजा रखता है। ये बता रहे हैं कि रमजान का मुकद्दस महीना आ जाए तो रमजान के रोजे रखना हम पर फर्ज है। बेशक। सुभान अल्लाह। ये पैगाम गौसे आजम का पैदा होने के साथ हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जमात औलिया में शेख अब्दुल कादिर जीलानी को वो मकाम अता फरमाया है जो अंबिया की जमात में हमारे आका को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। आप मजहरे जमाले मुस्तफा है, मजहरे कमाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वाज की मजलिस हुआ करती थी, हजारों की तादाद में 70 हजार का मजमा होता था, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं रहता था। बगैर लाउड स्पीकर के गौसे पाक बयान करते हैं। जैसे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में बयान करते थे तो सरकार की आवाज जो पहले सुनने वाला, आगे बैठने वाला सुनता था, वही आखिर वाला सुनता था। सुभान अल्लाह। वो सरकार का मौजिजा था। और सरकार का ये मौजिजा था कि पहले बैठने वाला जो सरकार की बारगाह में अर्ज़ व मारूज करता था, या आखिर में बैठने वाला जो अर्ज़ व मारूज करता था, सरकार दोनों की बात को यकसा सुनते थे। सुभान अल्लाह। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर का भी वही सुने, नजदीक का भी वही सुने। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान,
कान लाले करामत पे लाखों सर। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर वाज फरमा रहे हैं। हजारों की तादाद के अंदर गौसे पाक के मानने वाले आपके खिताब को सुन रहे हैं। एक शख्स बहुत ताखीर से आया, निगाह गौसे आजम ने उसको भी देख लिया। जब जलसा खत्म होता है तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, आखिर में आने वाले को मेरे पास भेज दिया जाए। आखिर में आने वाला गौसे पाक की बारगाह में आया। अरे गौसे पाक जिसको याद फरमा दे उसकी किस्मत की मेराज हो जाए। गौसे पाक ने उसे दरियाफ्त किया कि सारे लोग तो पहले आ गए, तू आखिर में क्यों आया? आने वाले ने कहा कि हुजूर ये सब तो बगदाद और गीलान और कुर्बो जवार से आए हैं और मैं आपकी तकरीर सुनने मिस्र से आया। मुझे आने में बड़ी ताखीर हो गई, मैं पैदल सफर करके आया हूं, इसलिए मैंने आपका पूरा खिताब न सुन सका। अब सरकार गौसे आजम ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ मेरा चाहने वाला, अब तुझे बगदाद मेरी तकरीर सुनने आने की जरूरत नहीं है, अब मिस्र में बैठ के मेरी तकरीर को सुन लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये वो दौर तो नहीं था मोबाइल हो, वायलेंस हो, टेलीविजन हो, कब मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग कर ले, वहां जाकर स्पीकर में लगा दे, सारे लोग तकरीर सुन लेंगे। आज लोग कहते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की किया। क्या तरक्की किया? हम कहते हैं मोबाइल की तरक्की किया, वायलेंस की तरक्की किया, टेलीविजन की तरक्की किया, फ्लाइट को बनाया, ट्रेनें चलाई, ये सारी तरक्की नहीं है। अरे असल तरक्की तो इस्लाम है। अगर कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तो कुरान हमें पैगाम देता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम इंसान तो घाटे में है, ज़माने महबूब की कसम इंसान तो नुकसान में है, तो खसारे में है। आज हम यहाँ से बैठकर 1 मिनट में मक्का मुअज़्ज़मा बात करते हैं, मदीना तैयबा बात करते हैं, पाकिस्तान बात करते हैं, बर्मा बात करते हैं, बंगला बात करते हैं, कितनी आसानी से बात करते हैं। ये साइंस की इजाद है। लेकिन साइंस जो तरक्की करती है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर करती है। वो इस्लाम पर रिसर्च करती है, जैसे इस्लाम पर रिसर्च करती है साइंस को आगे तरक्की मिलती है। अब गौसे पाक ने कैसे फरमाया कि मिस्र में बैठ कर तकरीर करना? मैं आपको बताऊं, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा में आप मिंबर रसूल पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं और आपने एक लश्कर निहावन भेजा जिहाद के लिए करके, हजारों किलोमीटर का फासला है। यहाँ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं, निगाह विलायत निहावन को देख रही है कि इस्लाम का लश्कर शिकस्त पा रहा है और कुफारे मक्का का एक जम्मे गफीर पहाड़ के पीछे है, लेकिन हजरत सारिया इसे बेखबर है। आपने दौरान खुतबे में फरमाया, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देख, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देख, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देख। जैसे कान में आवाज पहुंचती है हजरत सारिया के, पहाड़ के पीछे देखते हैं हजारों की तादाद में कुफार मुशरिकीन का लश्कर है। आप चौकन्ने हो जाते हैं और आवाज आने पर अल्लाह ताला ने हजरत सारिया को गलबा अता फरमाया और इस्लाम को फतेह नुसरत हासिल हो जाए। कहाँ लाउड स्पीकर था, कहाँ टीवी था, कहाँ वायलेंस था, ये आवाज पहुंच रही थी हजारों किलोमीटर पर। हमने कहा कि साइंस ने तरक्की किया। 1400 साल पहले हजरत उमर फारूक आजम की आवाज बगैर टेलीविजन के जा रही है, बगैर किसी कनेक्टेड के जा रही है, बगैर मोबाइल के जा रही है। जब हजरत सारिया मदीना पहुंचते हैं और हजरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर आपकी आवाज न पहुंचती
تو کفار مشرکین ہم پر غالب آ جاتے. اس وقت کے اوپر پتا چلا کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے جہاد کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی آواز کو حضرت ساریہ سن بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں غوث پاک فرماتے ہیں اب تمہیں بغداد آنے کی ضرورت نہیں ہے، مصر میں بیٹھ کر میری تقریر سننا. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ حضور کیسے سنیں گے؟ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ مصر اور بغداد کے درمیان. کہا کہ جا مصر میں جانا اور مصر میں جا کر کے ایک میدان میں لوگوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے اپنے انگشت مبارک کو 3 مرتبہ گھمانا اور 3 مرتبہ گھما کر کے بولنا یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی. 3 مرتبہ گھما کر کے میرے نام کا دم کر دینا اپنی انگلی پر اور پھر دیکھ لینا کہ میری آواز تیرے کانوں میں کیسی پہنچتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ غلام غوث اعظم جاتا ہے مصر اور مصر والوں سے کہتا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے اب ہم مصر میں رہ کر غوث پاک کا بیان سنیں گے. کہا کیسے سنیں گے؟ کہا جاؤ میدان میں. کہا تیرے پاس کون سا آلہ ہے، تو کیا سنائے گا؟ ارے کہا آ تو جاؤ. لوگ کہتے ہیں اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے. ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر غوث پاک بیان کریں گے اور مصر میں ہم کیسے سنیں گے؟ لیکن چند لوگوں نے اعتماد کر لیا. ٹھیک ہے کہتا ہے جمع ہو جائیں. لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں اور جیسا غوث پاک نے فرمایا تھا 3 مرتبہ میرے نام کا ورد کرنا اور اپنے انگشت مبارک کو گھمانا. بس اس نے 3 مرتبہ غوث اعظم کا نام لیا، انگشت مبارک کو گھمایا، دم کیا. دم کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا. بغداد مصر میں نظر آتا ہے. غوث اعظم سامنے تقریر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، حضور گلزار ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. دیکھیے یہ غوث اعظم کی کرامت تھی. بغداد میں بیٹھ کر کے مصر والوں کو تقریر ایسے سنی جاتی ہے جیسے مصر اور بغداد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. سبحان اللہ. یہ کرامت غوث اعظم کی تھی. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. ایسے پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم غلام ہیں. جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیرت غوث اعظم کو بیان کیا جائے، ان کے کردار کو بتایا جائے، ان کی زندگی کو بتایا جائے. تو میرے غوث اعظم کی زندگی کیا تھی؟ آپ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ 15 سال تک غوث اعظم نے کھڑے ہو کر کے رات کو تلاوت قرآن میں ایک پورا قرآن ختم کر دیتے تھے اور 40 سال تک آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کے وضو سے آپ نماز فجر کو ادا کرتے تھے. اب ہم غوث پاک کا نام تو لے رہے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. ہم غوث پاک کا جشن بھی کرتے ہیں، غوث پاک کی نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن کیا غوث پاک کی زندگی کو بھی اپناتے ہیں؟ جو غوث پاک کا سچا غلام ہوگا وہ نماز کا پابند ہوگا. جو غوث پاک کا غلام ہوگا وہ رزق حلال کماتا ہوگا. جو غوث پاک کا غلام ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جو غوث پاک کا غلام ہوگا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. جو غوث پاک کا غلام ہوگا وہ کبھی شراب نہیں پیے گا. جو غوث پاک کا غلام ہوگا وہ کبھی جوا نہیں کھیلے گا. یہ ساری چیزیں اگر ہم میں نہیں ہیں تو یقیناً ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. اور اگر ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں تو آج غوث اعظم کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کے توبہ کر کے آج سے ہم نماز کے پابند ہو جائیں. یہی آج کا ہمارا پیغام ہے کہ غوث اعظم کی زندگی کو اپنانا، غوث اعظم کے کردار کو اپنانا، غوث اعظم کی سیرت کو اپنانا، غوث اعظم کی صورت کو اپنانا. یہ غلام غوث کا کام ہوا کرتا ہے.
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء، مشائخین اور سادات کرام کے سائے کو دراز فرمائے، ان سے کنیکٹڈ رہیے، ان سے مسائل شریعہ کو حاصل کیجیے، ان کے پاس جا کر کے دین کا علم حاصل کریں، ان کے پاس جا کر کے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے آج سے 30 سال پہلے قرآن پڑھا ہے، آج سے 30 سال پہلے حفاظ کرام اور قاری قرآن نہیں تھے کہ جو تلفظ کے ساتھ ہم کو قرآن پڑھا سکے۔ آج علم ہم تک پہنچا ہے تو صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں، آج بہت سارے لوگ گجراتی میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم کو عربی نہیں آتا، ہم قرآن گجراتی میں پڑھتے ہیں، لیکن گجراتی میں قرآن کبھی نہ پڑھا جائے، گجراتی میں یاسین شریف کبھی نہ پڑھی جائے، اس لیے کر کے کہ جو عربی کے تلفظ ہوتے ہیں وہ جب تک ادا نہیں ہوتے ہیں جب تک ہمارا پڑھنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے مدارس کے اندر یا 20 سال پہلے جتنے لوگ پڑھے ہیں الف بے کی تختی، ان کو کیا پڑھایا جاتا تھا؟ چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف، ہائی کھائی، بس یہی اسی طریقے سے پڑھایا جاتا تھا، لیکن اس میں کسی طرح کی شناخت نہیں ہے کہ چھوٹی سین کو کیسے ادا کرنا ہے، بڑی شین کو کیسے ادا کرنا ہے، سواد کو کیسے ادا کرنا ہے، زوئے کو کیسے ادا کرنا ہے، خائی کو کیسے ادا کرنا ہے۔ آج کھائی پڑھ دیتے ہیں، اس کو کس طریقے سے تلفظ کی ادائیگی کرنا ہے، ہائی کو کیسے ادا کرنا ہے، عین کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ تلفظ کی ادائیگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے قلب کو روشن کر، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، بڑے قاف سے اگر ہم نے کیا یا اللہ ہمارے قلب کو روشن کر تو یقیناً ہمارا دل روشن ہوگا، اور ہمارے پاس تلفظ کی ادائیگی نہیں ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ ہمارے قلب کو روشن کر، قلب کو روشن کر، قلب کو روشن کر۔ پوری زندگی دعا کرتے رہے لیکن ہمارا دل روشن نہ ہوا، کیوں نہ ہوا؟ ہم نے کہا ہمارا کتے کو روشن کر۔ چھوٹے کاف سے کتا اور بڑے کاف سے دل ہوتا ہے، کتنا معنی بدل گیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، لیکن کافی لوگوں کی زبان سے نہیں نکلتا ہے، پڑھ دیتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے پڑھ دیتے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ سبحان ربی العظیم، اللہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ اب ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم، بدل گیا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کافی محنت کے باوجود اگر کسی کی زبان سے سبحان ربی العظیم نہیں نکلتا ہے تو اس کو سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی الکریم پڑھنا ہے، لیکن عظیم تو نہیں پڑھنا ہے۔ اب یہ سب باتیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ علماء کے دامن سے وابستہ ہوگے، ان کی محفلوں میں بیٹھو گے، جمعہ میں جلدی جا کر کے تقریر سنو گے، یا جہاں تقریروں کی محفلیں وہاں جا کر کے سنو گے، جب جا کر کے آپ کو ملے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ اب اتنا علم تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جو روزمرہ کے مسائل، غسل کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، جائز اور ناجائز کے مسائل ہیں، حرام اور حلال کے مسائل ہیں، اتنا سارا علم تو ہر مسلمان مرد کے پاس، عورت کے پاس ہونا چاہیے۔ علماء سے قریب ہو، آپ کو دین کا علم ملے گا۔ ہمارے سماج کے اندر ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، ہمارے سماج میں انجینئر بھی ہونے چاہیے، ہمارے سماج میں ادھیکاری بھی ہونے چاہیے، ہمارے سماج میں ڈی وائی ایس پی بھی ہونے چاہیے، ہمارے سماج میں میجسٹر بھی ہونے چاہیے، ہر طبقے کا شخص ہمارے سماج میں ہونا چاہیے۔ اسلام نے کبھی بھی ایجوکیشن حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ یہ ہمارے دو پیر ہیں، دو ہاتھ ہیں، ہم دو پیر سے چلتے ہیں، دو ہاتھ سے کام لیتے ہیں۔
تو پہلے دین کا جو علم حاصل کر کے جو انجینئر بنے گا، جو پروفیسر بنے گا، جو پی ایم بنے گا، جو ڈیوائس پی بنے گا، تو اس کے پاس پہلے دین کا علم ہوگا تو پتا چلے گا کہ لاکھ جو رشوت لینا حرام ہے وہ کبھی نہیں لے گا۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ اگر آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں، کہیں گڑھا آئے گا تو گر جائیں گے، کہیں پتھر کی ٹھوکر لگے گی، کہیں کانٹا لگے گا، لیکن روشنی ہوگی، آپ پتھر سے بچیں گے، آپ کانٹے سے بچیں گے، آپ گرنے سے بچیں گے۔ علم روشنی ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل کر لیا اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر بن گئے، اس کے بعد آپ منسٹر بن گئے، تو آپ کے پاس پہلے دین کا علم پہنچے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس دنیا کا علم پہنچے گا، تو آپ دین کے راستے پر چل کر کے آپ دنیا کے راستے پر بھی چل سکتے ہیں۔ علماء سے قریب ہو جاؤ، علماء کی خدمت کرو، وقتاً فوقتاً علماء کرام کو تحفہ پیش کرتے جاؤ، سادات کرام کو تحفہ پیش کرتے جاؤ۔ اگر آپ تحفہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ ان کی خدمت کریں، علماء کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو علماء کرام کی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التوفیق من اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی کہا، کہنے سننے میں اگر کوئی مجھ سے لفظش ہو گئی، خطا ہو گئی، میں آپ سب کی موجودگی میں اللہ اس کے رسول کو حاضر رکھ کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔